حدیث نمبر 4454۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بدر کے دن میں صف میں کھڑا تھا کہ میں نے اپنے دائیں بائیں انصار کے دو نوجوانوں کو دیکھا۔ میرے دل میں خیال آیا کاش میں دو طاقتور آدمیوں کے درمیان میں ہوتا۔ اتنے میں ان میں سے ایک لڑکے نے مجھے اشارہ کر کے کہا، اے چچا، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں پہچانتا ہوں۔ اے بھتیجے، تجھے اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہوں گا جب تک ہم میں سے وہ مر نہ جائے جس کی موت پہلے لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس سے تعجب ہوا تو دوسرے نے اسی طرح اشارہ کر کے وہی بات کہی۔ فرماتے ہیں، زیادہ دیر نہ گزری کہ ابو جہل پر میری نظر پڑ گئی جو لوگوں کے درمیان گشت کر رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھتے ہو یہ شخص تمہارا مطلوب ہے جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو۔ فرماتے ہیں، وہ دونوں اس پر جھپٹ پڑے اور اسے اپنی تلواروں سے مارا حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور آپ کو اس بات کی خبر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان میں سے ہر ایک نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم نے اپنی تلواروں سے خون پونچھ لیا؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے دونوں تلواروں کو دیکھا تو فرمایا، تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ اس کے چھینے ہوئے کا فیصلہ معاذ بن عمر بن جموع کے حق میں کیا، اور وہ دونوں نوجوان معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حدیث نمبر 4455۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حمیر قبیلے کے ایک شخص نے دشمنوں کے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کے سلب چھینے ہوئے مال کو لینے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے روک دیا اور وہ اس لشکر کے امیر تھے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا تو آپ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اسے سلب دینے میں کیا رکاوٹ پیش آئی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اس سلب کو بہت زیادہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا، یہ سلب اسے دے دو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے حضرت خالد کی چادر کھینچی اور فرمایا، کیا میں نے تم سے جو کچھ کہا تھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا نہیں کرایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا، اے خالد مت دو، اے خالد اسے مت دو۔ کیا تم میرے مقرر کردہ امیروں کی اطاعت چھوڑنے والے ہو؟ بے شک تمہاری اور ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اونٹ یا بکریاں خریدتا ہے اور ان کو چراتا ہے، پھر ان کو پانی پلانے کا وقت آتا ہے تو ان کا ایک حوض پر لے جاتا ہے، وہ صاف صاف پانی پی لیتی ہیں اور تلچھٹ گدلا پانی چھوڑ دیتی ہیں۔ تو کیا صاف چیزیں تمہارے لیے ہیں اور تلچھٹ امیروں کے لیے ہیں؟
حدیث نمبر 4456۔ حضرت عوف بن مالک اشجی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ موتا کے موقع پر ان لوگوں کے ساتھ نکلا جو حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے تھے۔ یمن سے بھی مجھے مدد پہنچی۔ اس کے بعد حسب سابق حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے اس حدیث میں یہ بات بیان کی کہ حضرت عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تمہیں علم نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب کا فیصلہ قاتل کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن میں اسے زیادہ خیال کرتا ہوں۔